الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خزرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا وفتنة النساء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. دین اسلام نے فطرت ہمیں سکھائی ہے اور جو چیزیں فطرت میں ہیں وہ دین اسلام میں ہیں. جس طرح انسان کی فطرت میں کھانا پینا ہے اسی طرح سے کھیلنا کودنا یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے. جیسے بچپن سے ہی بچہ مٹی کے ساتھ کھیلتا ہے، کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے، مختلف چیزوں سے جو چیز مل جاتی ہے اس سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. تو اس سے اسلام منع نہیں کرتا، اور خاص کر کھیل جو ہے وہ اگر اس میں کوئی دینی یا دنیاوی نفع ہے تو اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ایسے اسلام کسی چیز سے منع نہیں کرتا. اور باقی حدود اور قیود ہر چیز میں ہوتی ہیں، شرائط ہر چیز کے اندر ہوتی ہیں. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، لائسنس لیتے ہیں، اس میں شرائط ہوتی ہیں اپنی، ان کی گاڑی لیتے ہیں ان کی شرائط ہوتی ہیں، کوئی گاڑی سیکھتے ہیں شرائط ہوتی ہیں، آپ پائلٹ بنتے ہیں شرائط ہوتی ہیں، آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں شرائط ہوتی ہیں، آپ کو یونیفارم پہنتے ہیں شرائط ہوتی ہیں، آپ کسی ملک کی نیشنلٹی لیتے ہیں شرائط ہوتی ہیں. تو جس چیز کے جس کام میں بھی جاتے ہیں اس کے اندر کوئی حدود و قیود ہوتے ہیں اور یہ مفید ہوتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے بھی کھیل کی تفریح کی اجازت دی ہے، لیکن حدود و قیود ہیں اس میں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری زندگی کو صرف کھیل کود نہیں ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب یا ومن الناس من یشتری لہو الحدیث. تو دنیا کھیل کود ہے، اللہ نے کہا تم اس سے دور رہو، کیونکہ ہماری زندگی صرف کھیل کود نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہے زندگی آمد برائے بندگی، کہ اللہ نے ہمیں بندگی کے لیے زندگی دی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ جنات کو انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس عبادت کے لیے جو چیزیں مفید ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور جو اس عبادت کے لیے مضر ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. تو زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور اگر اس زندگی میں بندگی نہیں ہے تو وہ شرمندگی ہے، وہ ندامت کی زندگی ہے. تو اس لیے ہماری زندگی بندگی کے لیے ہے اصل. باقی پھر جو چیز بھی بندگی کے لیے مفید ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو بندگی کے لیے رکاوٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے نہیں. تو ہماری زندگی کا اصل مقصد تو کیا ہوا؟ بندگی، کہ زندگی برائے لہو و لعب، زندگی برائے کھیل نہیں ہماری. ہاں زندگی کے لیے کھیل مفید ہے تو اس کی اجازت ہے، حدود اور قیود کے ساتھ اجازت ہے، لیکن زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. خوردن برائے زیستن ہے، زیستن برائے خوردن نہیں ہے. ہم کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، یہ تو ٹھیک ہے. خوردن برائے زیستن، کہ کھاتے ہیں تاکہ زندگی رہے، زندگی رہے گی تو سارے کام کریں گے نا.
عبادت ہوگی، معاملات ہوں گے، روزی روٹی جو بھی ہوگا کہ زندگی. تو خوردن برائے زیستن، نہ کہ زیستن برائے خوردن، کہ کھانا ہے تاکہ زندگی ہو، نہ یہ کہ زندگی کھانے کے لیے. کھانا زندگی کے لیے ہے، زندگی کھانے کے لیے نہیں کہ مقصد ہی کھانا ہے بس اور کوئی کام ہی نہیں. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے خوردن برائے زیستن ہے، نہ کہ زیستن برائے خوردن، کہ کھانا زندگی کے لیے نہ کہ زندگی کھانے کے لیے، کہ اور کوئی کام ہی نہیں، صرف کھانا کھانا ہے. زیستن برائے خوردن کا مطلب ہے کھانے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں، اور خوردن برائے زیستن کا مطلب ہے کھانا ہے زندگی کے لیے، اس میں بہت سارے کام بھی ہیں. اس میں دنیا کے کام بھی ہیں، دین کے کام بھی ہیں، اللہ کی بندگی کے کام بھی ہیں، دنیا کے معاملات بھی ہیں، سارا کچھ. تو اسی طرح کھیل برائے زندگی ہے، زندگی برائے کھیل نہیں ہے. کھیل کس لیے ہے؟ تاکہ ہم ایکٹیو رہ سکیں، ایکٹیویٹی ہماری فزیکل فٹنس ٹھیک رہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن زندگی کا مقصد ہی کھیل ہو جائے تو یہ ٹھیک نہیں. تو اس میں پھر کیونکہ زندگی کا جب مقصد کھیل ہے تو پھر تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں. ہم دیکھتے ہیں جو بڑے شوقین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نماز روزے کھانے پینے، نمازیں، معاملات، مسجد، والدین، کوئی پرواہ نہیں. دھوپ چھاؤ گرمی سردی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ بس مشن ہی کھیل ہے ان کا. تو یہ اسلام میں ٹھیک نہیں. باقی کھیلیں بہت ساری کھیلیں ہیں جو آپ علیہ السلام نے بھی ہمیں بتلائی ہیں، حضرات صحابہ کرام نے بھی کھیلی ہیں. تو اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اسلام کو باندھ کے نہیں بٹھاتا ہمیں، اسلام ہمیں باندھ کے نہیں بٹھلاتا، لیکن حدود و قیود بتلاتا ہے جو کہ اچھی ہیں. اور ہر چیز میں، جس چیز میں حدود اور قیود نہ ہو وہاں نظام چل ہی نہیں سکتا. حدود و قیود کے بغیر نظام چل نہیں سکتا. اب مثال روڈ پہ چل رہے ہیں، اب باؤنڈ ہے وہاں پہ، یہ سٹی ایریا ہے، آپ کی سپیڈ لمٹ کیا ہے؟ 20 سے 30 ہے. یہ بالکل کنجسٹڈ ایریا ہے، آبادی ہے، آپ کی سپیڈ لمٹ 20 ہے، اس سے آپ تجاوز نہیں کریں گے. یہ تھوڑی سی کھلی روڈ ہے، یہ کینال روڈ ہے مثال کے طور پر، آپ 50 to 60 جا سکتے ہیں، اس سے پلس نہیں جائیں گے. آپ ہائی وے پہ چلے گئے ہیں، آپ 120 جا سکتے ہیں، اس سے آپ اوپر نہیں جا سکتے. آپ شہر کے اندر ہیں، یہ سگنل آپ اس کے باؤنڈ ہیں، ریڈ سگنل کے آپ باؤنڈ ہیں. تو حدود و قیود کے ساتھ چل رہے ہیں تو زندگیاں بچی ہوئی ہیں. آپ گاڑی میں ہیں، سیٹ بیلٹ لگائیں. آپ بائک پہ ہیں، آپ جو ہے وہ ہیلمٹ پہنیں. آج کل کے حالات میں آپ سیفٹی اینٹینا لگائیں. حدود و قیود ہیں تو زندگی بچی ہیں، حدود و قیود نہیں ہے تو نظام بھی برہم اور زندگیاں بھی برہم. آپ موٹر وے پہ کھلی چھوٹ دے دیں، لوگوں کے پاس تو 300 تک جانے والی گاڑیاں ہیں. اب ہر کوئی 300 پہ جائے گا تو صبح سے شام تک کیا حال ہوگا؟ موٹر وے تو خون و خون ہوگا. وہاں پہ تو سفر کی بجائے پھر کیا ہوگا؟ ہسپتال بن جائے گا. شہر کے اندر آپ کوئی سگنل نہیں، کوئی پتہ نہیں، جو جدھر جائے جاتا جائے. تو یہاں پہ تو کوئی چل ہی نہیں سکتا، پھر یہاں پہ تو کوئی نظام نہیں چل سکتا. تو حدود و قیود ہوتا ہے نظام چلانے کے لیے. تو اللہ نے حدود و قیود دیے ہیں ہمیں تاکہ اسلام دین جو بیلنس طریقے سے چلے. نہ یہ کہ آپ کھیلتے ہی رہو، کھاتے پیتے رہو، کھیلتے رہو، سوتے رہو، یہ بھی نہیں ہے. نہ یہ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ بس آپ عبادت ہی کرتے رہو، عبادت ہی کرتے رہو. ہر وقت کھیلتے اور کھاتے پیتے اور ہلے گلے کرتے رہنا یہ شیطانی کام ہے. اور ہر وقت عبادت ہی کرتے رہو یہ فرشتوں کا کام ہے. یہ کیا ہے؟ فرشتوں کا کام ہے. تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ درمیانہ راستہ، کہ کھانے کے ٹائم پہ کھانا، کھیلنے کے ٹائم پہ کھیل، عبادت کے ٹائم پہ عبادت. عبادت کا ٹائم ہے تو کھیلنا منع ہے، کھیل آپ نہیں سکتے، عبادت ہے. کھیلنے کا ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم آپ کھائیں. قرآن اجازت دیتا ہے، دین اجازت دیتا ہے. ایک بندے کو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، یہ ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کہ اتنی کہ اگر وہ اس بھوک کے اندر نماز میں شریک ہوگا تو اس کا دھیان کھانے پہ ہی ہوگا. یہ اتنی بھوک ہے وہ نماز میں گر جائے گا. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ تم کھانا کھا لو، نماز پھر پڑھ لو. کھانا کھا لو، نماز پڑھ لو، یہ شریعت کا حسن ہے. اور اگر نماز کا ٹائم مثال اب جمعے کا ٹائم ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ اذان آ گئی ہے، کاروبار چھوڑ دو. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کہ جب اللہ کی طرف سے تمہیں جمعے کی اذان آ گئی تو تم کاروبار چھوڑ دو، مسجدوں کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. تو یہ شریعت کا حسن ہے. نماز کے ٹائم پہ نماز، کام کے ٹائم پہ کام، اور کھانے کے ٹائم پہ کھانا. اب نماز سے جیسے آپ فارغ ہوں گے، اللہ کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ. نماز پڑھ لی، جاؤ اب نکلو. پھر دوبارہ اپنی جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ جاؤ، کام پہ لگ جاؤ، ملازمت پہ لگ جاؤ، مزدوری پہ لگ جاؤ، کاروبار، پھر کماؤ کھاؤ. تمہیں شریعت منع نہیں کرتی. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اللہ کا فضل تلاش کرو. تو یہ تو ہے ٹھیک. لیکن ایک بندہ اتنا منہمک ہو گیا، نہ اس کو اذان کی پرواہ، نہ نماز کی پرواہ، نہ اس کو کھانے کی پرواہ، نہ پینے کی پرواہ، نہ ماں باپ کی پرواہ، نہ ماں باپ کی آوازوں کی پرواہ، نہ اس کو جو ہے وہ کسی قسم کی، ایسا مشغول ہے کھیل میں اس کو پتہ ہی نہیں. اس کی شریعت حوصلہ افزائی نہیں کرتی. تو تفریح ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے. میں بھی ذکر کرتا ہوں. ایک روایت کے اندر تو یہ ہے کہ کل شیء لیس فیہ ذکر اللہ فہو اللہ.
کہ ہر وہ چیز جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو وہ لہو و لعب ہے، وہ کھیل کود ہے، وہ تماشا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ الا اربع خصال، مگر 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے جو ہے وہ جس کی اجازت دی ہے، 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم وہ کر سکتے ہو۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 4 چیزیں کہ تم کہ ایک تو بندہ گھوڑ سواری، ملاعبۃ الرجل اہلہ مع اہلہ، اپنی گھر والی کے ساتھ آپ یعنی کہ خوش طبی، دل لگی، کھیلنا کودنا یہ کر سکتے ہو، تیر اندازی کر سکتے ہو، تم تیراکی کر سکتے ہو، یہ کرو، یہ آپ علیہ السلام نے بتلایا، یہ تمہیں اجازت ہے۔ ایک روایت میں فرمایا الا ان القوۃ الرمی، کہ تیر پھینکنا ہی اصل طاقت ہے، کہ یہ بھی فن ہونا چاہیے۔ یہ بھی کیا ہے؟ تلوار، نیزہ اور تیر۔ سب سے جو کہہ لیں کہ مشکل لڑائی ہے، جنگ ہے، وہ تلوار کے ساتھ، کیونکہ تلوار میں آپ نے فیس ٹو فیس، آمنے سامنے صفحے ہیں اور تلوار سے آپ نے لڑنا ہے، بالکل آمنے سامنے ہو گیا۔ اس سے تھوڑی فاصلے کی ہے، وہ ہے نیزہ، کہ آپ نے نیزہ چلانا ہے، ہاتھ سے ایسے نیزہ پھینکنا ہے دشمن پر۔ جیولن تھرو جو ہمارے آج کل ماشاءاللہ انعام لے رہے ہیں نیزہ پھینک کے، یہ تو خیر ویسے ہی پھینکنا ہے، تھرو وہ ہے دشمن پہ پھینکنا، دشمن پہ پھینکنا۔ ایک یہ جنگ ہوتی تھی کہ نیزوں کے ساتھ، اور ایک اسے مزید فاصلے کے ساتھ وہ ہے تیروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، کہ دور ہے دشمن، دور ہے آپ بھی دور ہیں، تیروں کے ساتھ، تیر اندازی کے ساتھ۔ اب یہ تینوں جو ہے شریعت نے ہمیں کہا ان کے لیے تم تیار ہو، ان کو سیکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جتنی تم دشمن کے خلاف طاقت جمع کر سکتے ہو کرو، جتنی تیاری کر سکتے ہو کرو، جتنا فزیکلی فٹ ہو سکتے ہو، جتنا تمہارے پاس فن اور مہارت حاصل کر سکتے ہو کرو۔ آج کل کے دور میں آپ کو ویپن چلانا آنا چاہیے، کیونکہ تلوار تو ہے نہیں، تیر ہے نہیں، جیولن وہ تو کھیل کے لیے ہی ہے، یا تیر بھی آج کل ماج کھیل کے لیے ہے، تو آپ کو ویپن آنا چاہیے۔ نیت کیا ہے کہ اگر دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ پتا ہو، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن سے آپ کی ٹکر ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم غافل ہو گئے، دشمن غافل نہیں ہے، ہم غافل ہو گئے ہیں، ہم اپنا ٹریک چھوڑ گئے ہیں، ہم ڈی ٹریک ہو گئے ہیں، ہم دائیں بائیں ہو گئے ہیں، دشمن غافل نہیں ہے۔ اس نے صرف آپ کو اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو موبائلوں پہ، موبائل گیمز پہ لگایا، خود نہیں لگا۔ وہ فزیکل ایکٹیو ہے، ہمیں موبائلوں میں پھنسایا ہے، ہمیں گیمنگ میں پھنسایا ہے۔ ہمارے بچے گیمنگ سے پیسے کمانا شروع ہو گئے کھیلتے کھیلتے، وہ گیم کے رہ گئے ہیں، وہ بس سکرین پہ فائرنگ کر سکتے ہیں، سکرین پہ تیر چلا سکتے ہیں، وہ سکرین پہ مار سکتے ہیں، باقی ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ وہ سکرین کے ہیرو ہیں، وہ فلمی ہیرو ہیں کہ گھس کے ماریں گے، لیکن جب گھس کے مارنا آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے ریئل میں۔ جب سکرین پہ تو جو مرضی آپ کہتے ہیں، وہ تو ایک ویڈیو بنانی آپ نے۔ تو دشمن نے ہمارے بچوں کو تو لگا دیا موبائل پہ، موبائل گیمز پہ، موبائل گیمنگ ان کو آتی ہے، موبائل کے ماسٹر ہیں وہ، لیکن ہمیں اس نے جو ہے اس پہ لگا کے خود اپنے بچوں کو وہ فزیکل ٹریننگ دے رہا ہے، وہ ہتھیار چلانا سکھا رہا ہے، وہ ان کو فزیکل ایکسرسائز کروا رہا ہے، وہ فزیکلی ان کو جو مضبوط کر رہا ہے، فزیکلی وہ مضبوط، اور ہم فزیکلی زیرو ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان بھی بوڑھے ہیں، طاقت ہی کوئی نہیں، ہم خوراک بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، پریکٹس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم موبائل کے ماسٹر ہیں، ہر بندہ، ہر بچہ ماسٹر ہے، بلکہ بچے بڑوں سے ماسٹر ہیں موبائل کے، لیکن فزیکل کچھ بھی نہیں ہے، غبارے ہیں، ایسے بالکل پھسپھسے ہیں، چپس پاپڑ ہیں، کرکرے لیز ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، چاکلیٹیں ہیں۔ تو دشمن نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، ہمیں موبائل تھما کے ہمارے ہاتھ سے جو قوت کی چیزیں تھی وہ لے لی، نیزے، تیرے، تلواریں، ویپن، یہ سارا یہ بڑی کام کی چیزیں۔ ہمیں تو اس نے کہا ویپن یہ تو دہشت گردوں کے پاس ہوتی ہے، یہ تیر یہ تو دہشت گردوں کے کام ہے، اور خود اس خناس نے ہر قسم کے ویپن، ہر قسم کے اسلحے سے وہ لیس ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان سے ہمارا پالا پڑتا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو انہی کا ہوگا، ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کی ایک چال ہے جس کے ہم شکار ہیں۔ ہم اور ہمارے بچے 40 قدم نہیں چلتے، نہیں چل سکتے، تھک جاتے ہیں، انہیں موت پڑتی ہے، ہمیں بھی موت پڑتی ہے چلتے ہوئے، ہمیں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہوئے موت پڑتی ہے، ہمیں سانس پھول جاتی ہے ہماری، کرتے ہی نہیں، بس میں کچھ نہیں ہے۔ بیڈ سے اتر کے، گھر سے نکل کے گاڑی میں بیٹھ گئے، اسکول کے جو ہے وہ اسکول میں، آفس میں، جہاں بھی پہنچنا ہے وہاں پہنچ گئے، وہاں پہ کرسی پہ بیٹھ گئے، کرسی سے اترے، پھر گاڑی پہ بیٹھ گئے، پھر بیڈ پہ آ گئے، اللہ خیر اللہ۔ تو دین نے تو ہمیں سکھایا تھا بھائی طاقتور رہنا، ٹھوکے، سست، ڈھیلے ڈھالے، یہ قرآن نے منافقوں کی نشانی بتائی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، جب وہ نماز کی طرف آتے ہیں ایسے ڈھیلے ڈھالے اور بالکل سست غافل۔ اور مومن کے بارے میں کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے؟ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ جو قوت والا مومن ہے، طاقت والا، ہمت والا، چست و چلاک، وہ ضعیف سے، ڈھیلے ڈھالے اور نحیف اور کمزور سے بہتر ہے۔ اب اس میں ظاہری قوت بھی مراد ہے اور قوت ارادی بھی مراد ہے، باطنی قوت، قوت ارادی وہ بھی مراد ہے کہ جو اللہ کو اسٹرانگ بندہ پسند ہے، فزیکلی مینٹلی ایکٹیو بندہ پسند ہے، سست ڈھیلا ڈالا نہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام بھی
بعض ایسے تھے بڑے وہ ہائی کوالٹی کے جو ہے وہ تیر انداز تھے، بعض ایسے تھے جو دوڑ میں بڑے، حضرت سلمۃ بن الاکوع کے بارے میں آتا ہے گھوڑے کے ساتھ دوڑتے تھے، اتنا تیز ان کی دوڑ تھی، ان کو دوڑ میں پکڑ نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے روکانا بہت بڑا پہلوان تھا، گائے کی اونٹ کی کھال بچھا کے اس کے اوپر اگر بیٹھ جاتا تو کھینچ نہیں سکتا تھا وہ کھال، ایسی بلا تھی وہ۔ آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ کشتی کی تھی اور اس کو ہرایا تھا، اس کو چت کیا تھا، بتایا تھا کہ روحانیت کے ساتھ ساتھ طاقت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر طاقت والے تھے، زور والے تھے، ایک تو اللہ کی طرف سے اللہ نے دی ہوئی تھی، لیکن آپ فزیکلی بھی آپ کو اللہ نے بڑی طاقت دی تھی۔ آپ کا حلیہ مبارک پڑے کہ آپ کے ہاتھ پرگوش تھے، آپ کے پاؤں پرگوش تھے، آپ بڑے وجاہت والے تھے، وقار والے تھے، آپ بڑے جسامت والے لحیم شہیم تھے، آپ نے روکانا جیسے پہلوان کو زیر کر دیا تھا۔ آپ کے تربیت یافتہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے مرہم کو ایسے جو ہے وہ زیر کر دیا تھا۔ طاقت تھی، ہمت تھی، قوت تھی، اور قوت والے کام کیے تھے۔ تو یہ کام کرنے کے ہیں، دوڑ لگانا، ریسیں لگائیں۔ آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نکاح میں آئی تو آپ علیہ السلام نے میرے ساتھ دوڑ لگائی، اس وقت چونکہ میں دبلی پتلی تھی، میں آگے نکل گئی، میں جیت گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد ایک دفعہ پھر حضرات صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا تم آگے چلو، وہ آگے چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کو یاد تھا وہ دوڑ، تو پھر آپ نے کہا پھر دوڑ لگاتے ہیں، پھر دوڑ لگائی، کہتے ہیں پھر میں اس وقت میرا بدن کچھ بھاری ہو گیا تھا، پھر آپ علیہ السلام آگے نکل گئے۔ یہ بزرگی نہیں آپ بالکل سلو چلیں اور بالکل پردے میں چلیں، دوڑنا کو بزرگی کے خلاف ہے نہیں، کو کھیل کھیلنا بزرگی کے خلاف ہے نہیں، یہ ہمارے معاشرے نے بنا دیا ہے۔ کوئی داڑھی والا، کوئی پگڑی والا، کوئی مولوی، کوئی عالم کو کھیل کھیلے گا، کوئی ایسا کرے گا تو کہتے ہیں آپ بھی دوڑ رہے ہیں، آپ بھی بھاگ رہے ہیں، آپ بھی کھیل رہے ہیں، آپ بھی یہ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑے لگائیں، ریسیں لگائیں ان کے ساتھ، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور بلکہ زندگی میں سنت سمجھ کے ایک دفعہ ضرور لگانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا تیراکی سیکھو، حالانکہ عرب کے اس ماحول میں نہ سمندر ہے، نہ دریا ہے، نہ کچھ ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے سوئمنگ سکھلائی انہیں کہ سوئمنگ سیکھو، تیراکی سیکھو، نیزہ بازی سیکھو، علائن القوت الرمی، تیر پھینکنے میں طاقت ہے، نیزہ بازی میں طاقت ہے۔ کشتی آپ علیہ السلام نے کروائی، حضرات صحابہ کرام کی کشتیاں کروائی، گھوڑ دوڑ کروائی، گھوڑوں کی ریسیں کروائی، ان کو سکھایا کہ تم جسمانی طور پر بھی کچھ بن کے دکھاؤ۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے، کھیل کود، لیکن شرط یہ ہے کہ جو کھیل کھیلنے کے ہیں، کھیل کھیلنے کے ہیں۔ اب جو کھیلنے کے ہیں، دوڑ لگانا، کشتی کرنا، گھوڑے پر سوار ہونا، تیراکی کرنا، تیر اندازی کرنا، نیزہ بازی کرنا، اور یہ سارے یہ ہمارے جسمانی صحت کے لیے، اور جب جسمانی طور پر بندہ ایکٹیو ہوتا ہے دماغ خود بخود فریش ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہم چھوڑ دی ہم نے، اور جو دائیں بائیں کے کھیل ہیں وہ کھیلتے رہتے ہیں۔ کوئی کبوتر باز ہے، کوئی مرغے لڑواتا ہے، کوئی کتے لڑواتا ہے، کوئی فلاں، یہ منع ہے۔ جانوروں کو لڑوانا، بے زبانوں کو لڑوانا، اللہ کے پاک پیغمبر تو لڑائی ختم کروانے کے لیے، انسان کی ہو جانور کی لڑائی نہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، کہ جانوروں میں تم آپس میں لڑائیاں نہ کرواؤ۔ اب مرغوں کی لڑائیوں میں دیکھو دونوں بیچارے خون و خون ہوتے ہیں، بری حالت ہوتی ہے، اور ان کے مزے لگ رہے ہوتے ہیں، یہ پیسے لگا رہے ہیں اور جیت رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ یہ شرط کی کمائی ہے تو ویسے خیر حرام ہے، جوا ہے، شرط لگانا تو ویسے ممنوع ہے، بھلے وہ مرغوں پہ ہو، بھلے کبوتر باز کو آپ علیہ السلام نے پسند نہیں کیا، ہمارے کبوتر باز بڑے بڑے جناب۔ ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک بندے کو دیکھا کبوتر کے پیچھے جا رہا ہے، آپ علیہ السلام کیا فرمایا؟ وہ دیکھو شیطان کے پیچھے جا رہا ہے، شیطان کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو جن چیزوں سے منع کیا ان میں ہم دوڑتے ہیں۔ تو جو کھیل کھیلنے کے ہیں، ہاں اس کے علاوہ بھی آج کل جیسے کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، ایک حدود و قیود، جیسے میں نے شروع میں بات کی ہے، حدود و قیود کے ساتھ آپ یہ کھیل کھیلیں، اپنی جسمانی فٹنس کی وجہ کے لیے یہ کھیل کھیلیں، لیکن اس کا فائدہ ہی نہیں ہے، بندہ پاگلوں کی طرح یا موبائل میں لگا ہوا ہے، کبوتروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یا اسی طرح آج کل جو ہماری پتنگ بازی بسنت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے تہواروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے کلچر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ بھلے جو مرضی اجازت دے کرواتے رہیں، لیکن ہمارے دین کا حصہ ہے، خالصتاً ہندوانہ رسم ہے، اور یہ کوئی کسی جسمانی اس کے لیے کوئی فائدہ مند بھی نہیں ہے۔ ہاں نقصان دہ ضرور ہے، ابھی آپ کو کیس کچھ آئے بھی ہوں گے آپ کے سامنے، اور ایک دو دن مزید ہیں اس میں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، گردنیں کٹنے کے اور بھی آ جائیں گے۔ تو یہ ایسا تہوار ہم کیوں منائیں جس سے ہمارے شوق سے کسی کی گردن کٹے؟ ہمارا شوق ایسے کیوں نہیں پورا ہو جاتا بغیر کسی کی گردن کٹنے؟ اسلام کے اندر شکار حلال ہے، شکار کرنا حلال ہے، شکار آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ علیہ السلام فرمایا کہ اس میں بھی تم جانوروں کو تکلیف نہ دو، ایسے شوق پورے کرنے کے لیے آپ نشانے مارو، چڑیا کو مارو، فلاں کو مارو، ایسے نشانے کی خاطر نہیں۔ جس کا آپ شکار کریں گے اس کو پراپر ذبح کر کے آپ کھائیں گے پھر تو ٹھیک ہے، اگر شوق پورے کرنے کے لیے، نشانے بازی کے لیے، پھر یہ گناہ ہے۔ ایسا شوق جس سے جانور کی گردن کٹے وہ منع ہے، تو ایسا شوق جس سے انسان کے بچوں کی گردن کٹے وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا؟
تو یہ تو ہمارے اسلام میں نہیں ہے. باقی ظاہر بات ہے مجبور ہے, ہم نے تو کیا کرنا ہے, لیکن یہ اسلام میں ٹھیک نہیں ہے. وہ کرتا ہے کرتا پھرے ہندوانہ ہے, ہمارا نہیں ہے, اسلام کا نہیں ہے. پتنگ بازی, پتنگ اڑانا, پتنگ جو ہے پکڑنا, اس کے پیچھے دوڑنا, لوٹنا, پتہ نہیں کیا کرنا, ایسے ایسے واقعات اور حادثات ہوتے تھے. اب اللہ جانے کیا ہوگا. تو اس میں کیا ہوتا ہے, لوگوں کی گردنیں کٹتی ہیں, کسی کا بچہ مرتا ہے. پچھلے سال کا شاید واقعہ ہے, اس سے پچھلے سال کا ہے, جو فیصل آباد میں ایک نوجوان رمضان کے اندر افطاری کے ٹائم پہ افطاری لینے گھر سے نکلا ہوا ہے اور وہ راستے میں گردن کٹ جاتی ہے, وہ لاش پہنچتی ہے گھر میں. یہ کیسا کھیل ہے. ایسے ایسے پیسے لگ رہے ہیں, کروڑوں کی چھتیں مل رہی ہیں, اور فلاں چیز جو ہے وہ لاکھوں میں, ہزاروں میں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اب یہاں پہ ایک سبق بھی ہے ہمارے لیے, یاد رکھنا, ہم جب اسلام میں کمزور ہو جائیں گے نا تو باطل ہمیں ایسے للکارے گا. آپ کی قربانی آتی ہے نا, جب آپ کہا جاتا ہے, ہمارے لبرل کھڑے ہو جاتے ہیں جی, کروڑوں کا پیسہ ضائع کر دیا, خون بہا دیا جانوروں کا, کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیتے, یہ ہو جاتا, کروڑوں اربوں کا نقصان کر دیا, اتنے جانور, ان کا خون بہا دیا. اب وہی اس معاملے پہ نہیں بولیں گے, اس معاملے پہ چپ ہے. حالانکہ اربوں روپے لگ رہے ہیں نا, چھتیں کروڑوں اربوں میں رینٹ پہ مل رہی ہیں, ڈوریں مل رہی ہیں, گڈی ہے, یہ کیا پتنگ ہے, یہ مل رہی ہے, سارا کچھ خرچہ ہو رہا ہے, اور دائیں بائیں ہلے گلے شراب کباب, اور کوئی نہیں بولے گا. یہاں پہ کسی کو احساس نہیں آئے گا, کسی غریب کا, غریب کی بچی کا, یہاں پہ ٹھیک ہے, کیونکہ اسلام کے خلاف ہے نا چل رہا ہے. ہمیشہ اسی پہ لوگ جو ہے وہ توے پہ بیٹھیں گے جو اسلام کی بات کرے گا, اسلام کی بات کرے گا. گزشتہ دنوں اسمبلی میں شادیوں کے متعلق قوانین کی بات آئی, 18 سال کی. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ ریاستی سطح پہ اگر ریاست کسی چیز کو قانون بناتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو جائز قانون بنانے چاہیے, لیکن جو ریاست کی ایکسٹریم تھی وہ یہ تھی, اس نے کہہ دیا کہ 18 سال سے جو کم نکاح کرے گا وہ زنا ہوگا. یہ غلط تھا. اگر ریاست ویسے قانون بناتی ہے کہ جی 18 سال سے کم نکاح نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اس کا ریاست بنا سکتی ہے, ایک حکمت کے تحت ریاست کو اتنا ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے, وہ یہ قانون بنا دے جی ایک حکمت کے تحت اس سے نیچے کوئی شادی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن جو ریاست نے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دیا کہ جو 18 سال سے کم کرے گا وہ زنا ہے, تو یہ کام خطرناک ہے. اور اگر ہم اس کو ڈیپلی سوچتے ہیں, یہ قانون بن جاتا ہے, ریاست کے مطابق یہ قانون بن جاتا ہے, جو 17 سال 18 سال سے کم نکاح کرے گا وہ زنا ہے. کل کو جب آپ سیرت کی کتابیں پڑھو گے, صحابہ کے واقعات کے پڑھو گے, 15 16 سال کی عمر میں بچے اور بچیوں کے نکاح ہوئے ہیں, آپ کا ذہن کدھر جائے گا. آپ کے جو بچے ہیں یہ جو بیکن ہاؤس میں اور لمز میں اور فلاں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, ان کا ذہن تو پہلے ہی ہولی اور دیوالی اور ان تہواروں پر بنایا ہوا ہے. کل کو جو وہ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے وہ کہیں گے پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے, اور حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں 16 سال 18 سال کی شادیاں عام ہیں, تو پھر وہ کہاں ذہن جائے گا. تو اس لیے ایک قانون بنانا الگ ہے, وہ ٹھیک ہے. ویسے کون سا ہمارے 18 سال کے بچوں کے نکاح ہوتے ہیں, ہمارے نوجوان خود 35 سال کے پھر رہے ہوتے ہیں, شادی نہیں ہوتی. کیوں جی, ابھی اسٹیبل نہیں ہوا, ابھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو. وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے چکر میں 40 سال کا ہو جاتا ہے. پہلے کون سا یہاں پہ آگ لگی ہے, کون کرتا ہے 18 سال کی عمر میں شادی, یہاں پہ کوئی بھی نہیں کرتا. آپ اختیار دے بھی دیتے ہیں, وہ تو اللہ خلیل کو گاؤں دیہاتوں میں کوئی پیسے کی لالچ میں کر دے تو کر دے, وگرنہ ہمارے یہاں پہلے بھی کوئی نہیں, لڑکے 18 سال کے ہوتے شادی شدہ ہو جاتے ہیں. تو اس قانون بنانے میں اعتراض بھی کوئی نہیں ہے. اعتراض یہ ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جو کرے گا وہ زنا ہے, آپ نکاح کو زنا بنا رہے ہیں. اعتراض اس پوائنٹ پہ ہے کہ جو زنا کرتا ہے 17 سال کے لڑکے عشق لڑاتے ہیں, آنکھ مچولیاں کرتے ہیں, اس کو آپ نہیں کہتے, اس کو آپ نہیں روکتے, لیکن نکاح کو تم نے زنا بنا دیا. خدا کے بندو, اور اس میں ہمارے لوگ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ مولویوں کو تکلیف ہو گئی, فلاں ہو گئی, ڈھنگنا ہو گیا, یہ بچوں کے ساتھ ظلم کو روا رکھتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. اللہ کی شان دیکھو, ٹھیک ہفتے بعد وہ جیفری کیا ہے, ایپسٹائن, اس کی فائل, وہ کیس آ گیا. ان کے منحوس چہرے لوگوں کے اللہ نے سب کے سامنے ان کو رسوا کر دیا کہ 10 کیا 8 5 6 سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ زندگی کرتے ہیں یہ خبیث لوگ, جن کو آپ سمجھتے ہیں انسانیت کے خیر خواہ ہیں اور اسلام انسانیت کا دشمن ہے. ان کی اوقات یہ 2 ٹکے کی ہے. یہ خناس ان سے زیادتی نہیں کرتے, ان کے اعضاء کو پکا کے کھاتے بھی ہیں. یہ ان کا چہرہ ہے منحوس کا. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں. اسلام میں جو بھی حکم ہے وہ فطرت ہے. آپ ڈنکے کی چوٹ پہ فخر سے کہا کریں ہمیں اسلام پہ فخر ہے, اسلام کے ہر قانون پہ فخر ہے. جو باطل کافر کہتے ہیں وہ ہمیں نیچے دکھانے کے, ان کا کام ہے یہی کرنا. اللہ نے قرآن میں جگہ نہیں کہا, جگہ نہیں فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, کہ وہ بھی مکر کرتے ہیں, ہم تدبیر کرتے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, انہوں نے بھی مکر کیا, اللہ نے تدبیر کی, اللہ بہترین تدبیر کرنا. اللہ نے جگہ قرآن میں نہیں کہا. تو یہ ان کا مکر ہے کہ اسلام کا ایک حکم ملتا ہے وہ اس کو اچھالتے ہیں. دیکھو جی مسلمان یہ ہے, دیکھو جی فلاں مسلمان یہ ہے. وہ ساری اچھائیاں اگنور کر دیتے ہیں اور ایک گندا سیب اٹھا کے پیش کر دیتے ہیں. ایک ٹوکری میں, ایک پیٹی میں, ایک کریٹ میں سیب کا بھرا ہوا کریٹ ہے, اس میں تہ میں سے آپ ایک گلا ہوا نکالتے ہیں. جی سیب تو ایسا ہوتا ہے, سیب ایسا ہوتا ہے گلا ہوا. آپ پورے مسلمانوں میں سے ایک کسی نے اگر غلط کیا ہے, آپ اٹھا کے کہتے ہیں مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں, آپ نے غلط اس کو پریزنٹ کیا. تو اس لیے ہمیں اطمینان ہے, اللہ کا شکر ہے, اسلام کا جو بھی حکم ہے ہمیں اس کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے, اس کو ماننا چاہیے. بھلے پھر فور ہماری عقلوں میں نہ آئے, اور ان کفار کے, ان شریروں کے, ان شیطانوں کے, ان درندوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے, کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. تو اللہ نے ان کا پردہ اٹھا دیا, اللہ نے ہمیں پھر سے سرخرو کر دیا, عزت دے دی, وگرنہ تو ایسے ذلیل کرتے رہتے. تو ہمیں ان کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے. اسلام حق ہے, برحق ہے, اسلام کی تعلیمات برحق ہے, اس پر فخر سے عمل کریں. یہ تو کل کو آپ کی نمازوں کا بلکہ آج بھی اڑاتے ہیں
یہ تو آپ کی نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی ٹوپی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے ایک ایک عمل کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے حج کا، آپ کی قربانیوں کا، آپ کی شادیوں کا، یہ تو ہر چیز کا مذاق اڑائیں گے، آپ سارے چھوڑ دیں گے۔ ان کی باتوں کو آپ اپنی جوتوں کی نوک پہ رکھو اور اپنی پیشانی کو اللہ کے قدموں میں رکھو، آپ عزت دار رہیں گے، سرخرو رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔